بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھیں۔ قریب ہے کہ بجلی، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارهم اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم جب بھی روشنی کرتی ہے وہ بجلی ان کے لیے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، واذا اظلم علیہم اور جب بھی وہ اندھیرا کرتی ہے، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے، قاموا تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لذہب بسمعہم تو لے جاتے ان کی سننے کی قوت کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بھی جملہ مستانفہ ایک الگ جملہ ہے۔ کوئی سائل نے سوال کیا کہ ایسی شدید حالت میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ تو جواب دیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، حالت اتنی شدید ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو ختم کر دے۔ جملہ مستانفہ ہے، ایک الگ سوال کا جواب ہے۔ گویا کہ سائل نے سوال کیا اتنی شدید حالت میں ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو جواب دیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی بینائی ختم ہو جائے۔ یکادو اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ کوئی چیز واقع ہونے کے قریب تھی لیکن واقع نہ ہوئی، یا تو اس وجہ سے کہ شرط موجود نہیں، اور یا پھر اس وجہ سے کہ کوئی مانع موجود ہے۔ یکادو اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ کوئی چیز واقع ہونے کے قریب تھی لیکن واقع نہیں ہوئی، یا تو اس وجہ سے کہ شرط موجود نہیں، یا پھر اس وجہ سے کہ کوئی مانع موجود ہے۔ یخطف خطفن سے ہے، بمعنی تیزی سے اچک لینا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اضاء دو طرح استعمال ہوتا ہے، یہاں اضاء میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک لازم ہے، نمبر دو متعدی ہے۔ اگر لازم ہو تو یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا، اور ترجمہ اس طرح ہوگا، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، کلما اضاء لهم جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ اور اگر یہ متعدی ہو، مفعول کا تقاضا کرے، تو پھر اصل کلام یہ ہوگا، یعنی مفعول محذوف ہوگا، کلما اضاء لهم الطریق، کہ جب بھی وہ بجلی ان کے لیے راستے کو روشن کرے، مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ اضاء میں دو احتمال ہیں، لازم اور متعدی۔ اگر لازم ہو یعنی مفعول کا تقاضا نہ کرے تو ترجمہ اس طرح ہوگا، اضاء لهم جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ اور اگر متعدی ہو تو مفعول محذوف ہوگا، اصل میں تھا کلما اضاء لهم الطریق، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے راستے کو روشن کرتی ہے تو مشوا فیہ تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ اضاء کے ساتھ کلما کو ذکر کیا کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے، اور اظلم کے ساتھ اذا کو ذکر کیا جب روشنی ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ اضاء کے ساتھ کلما کو ذکر کیا جو تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور اظلم کے ساتھ صرف اذا کو ذکر کیا جو تکرار پر دلالت نہیں کرتا؟ اس کا معنی یہ نہیں جب بھی اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ اس کا معنی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روشنی ہونے کے وقت وہ چلنے پہ حریص ہوتے ہیں، تو ایسے لفظ کی ضرورت ہے جو اس حرص پر دلالت کرے، اور وہ لفظ کلما ہے کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، روشنی کے وقت وہ چلنے پر حریص ہوتے ہیں، تو ایسا لفظ مناسب ہے کہ جو اس حرص پر اور اس تکرار پر دلالت کرے، اور وہ لفظ کلما ہے کہ جب بھی روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں لیکن وہ ٹھہرنے پر حریص نہیں ہوتے، ان کا ٹھہرنے کو دل نہیں کرتا لیکن مجبوراً ٹھہر جاتے ہیں۔ تو ایسے لفظ کی ضرورت تھی جو اس مجبوری پر دلالت کرے، اور وہ لفظ ہے اذا۔ اندھیرے کے وقت ان کا ٹھہر جانا یہ کوئی حرص کی وجہ سے نہیں ہے، خوشی سے نہیں ٹھہرتے، مجبوری سے ٹھہرتے ہیں، تو ایسے لفظ کی ضرورت تھی جو اس مجبوری پر دلالت کرے، اور وہ ہے وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے۔
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اظلم میں بھی دو احتمال ہیں، لازم متعدی۔ اگر لازم ہو یعنی مفعول کا تقاضا نہ کرے تو پھر ترجمہ ہوگا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر یہ مفعول کا تقاضا کرے متعدی ہو تو پھر اس میں مفعول محذوف ہوگا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ، جب بھی وہ بجلی ان کے لیے راستے کو اندھیرا کر دیتی ہے، راستے کو اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے یا راستے میں اندھیرا کر دیتی ہے تو قاموا، وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اظلمہ میں بھی دو احتمال ہیں، لازم متعدی۔ لازم یعنی مفعول کا تقاضا نہ کرے تو ترجمہ ہوگا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر یہ مفعول کا تقاضا کرے متعدی ہو تو ترجمہ ہوگا جب بھی وہ بجلی ان کے لیے راستے کو اندھیرا کر دیتی ہے۔ اظلم علیہم الطریق، تو قاموا، وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس گرج کی وجہ سے ان کی سننے کی قوت ختم کر دیتے، اور اس بجلی کی چمک کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس گرج کی وجہ سے ان کے سننے کی قوت ختم کر دیتے اور بجلی کی وجہ سے ان کی بینائی ختم کر دیتے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ میں شاء متعدی ہے یعنی مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے، اللہ صرف فاعل ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاء متعدی ہے یعنی مفعول کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے، صرف اللہ فاعل مذکور ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مفعول محذوف ہے، جس پر لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ دلالت کرتا ہے۔ اصل کلام ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَذَهَبَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی سننے کی قوت کو ختم کرنا اور ان کی بینائی کو لے جانا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مفعول محذوف ہے، جس پر لَذَهَبَ دلالت کرتا ہے۔ اصل کلام ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَن يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَذَهَبَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی سننے کی قوت کو ختم کرنا اور ان کی بینائی کو لے جانا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ قدیر اور قادر دونوں قدرت سے ماخوذ ہیں۔ قدرت کہتے ہیں کسی چیز پر قابو پا لینا، کسی چیز کے ایجاد کرنے پر قدرت رکھنا یعنی قابو پا لینا۔ قادر اور قدیر میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں قدرت کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن قدیر میں قدرت والا معنی زائد ہوتا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو لے جاتے ان کے کانوں کو، یا کہیں کہ ان کے سننے کی قوت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں۔